السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شاہزیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا اور آخرت۔ آج ہماری اس بک کی قسط نمبر 4 ہے، تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سے مضامین پڑھنے ہیں۔ تو مضامین نمبر 1 ہے مسجد میں نکاح کا فائدہ۔ مضمون نمبر 2 ہے نکاح کی تقریب میں قبول اسلام۔ مضمون نمبر 3 سب سے برکت والا نکاح۔ مضمون نمبر 4 قابل افسوس واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے میرے چینل کو۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد میں نکاح کا فائدہ۔ مسجد میں نکاح کرنے میں ایک خاص بات ہے۔ اگر ہم گھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی تو بیٹھا گپے مار رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی تصویریں بنا رہا ہوگا، گویا سب دل غافل ہوں گے۔ حالانکہ نکاح وہ وقت ہوتا ہے جب دو افراد کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے گھر کی بنیاد پڑے۔ اس لیے گھر میں اور مسجد میں پڑھے گئے نکاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آپ یہاں مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں باوضو ہیں، اور سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ نہیں پی سکتے کیونکہ یہ مسجد ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہو گئے، گویا لڑکے اور لڑکی کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تحفہ مل رہا ہوگا۔ نکاح کی تقریب میں قبول اسلام۔ ہم نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھ کر کئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا کہ نکاح پڑھا۔ جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کمپیوٹر انجینئر تھی۔ اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں، ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھیں۔ وہ نکاح کی اس تقریب سے متاثر ہو کر کہنے لگیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے سے نکاح ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہیں۔ مضمون نمبر 3 سب سے برکت والا نکاح۔ نکاح اور شادی کے لیے جو بکھیڑے آج کل ڈالے جاتے ہیں یہ کوئی دین اسلام نے ہمیں نہیں بتائے، بلکہ یہ سب بے دینی کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں تو سادہ اور کم خرچ نکاح کو پسند کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، یعنی جس نکاح میں جتنا تکلف کم ہوگا، آسانی کے ساتھ ہوگا، اخراجات کم سے کم ہوں گے، وہ اتنا زیادہ برکت والا نکاح ہوگا۔ اس نکاح کی برکت سے میاں بیوی کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اس کے برعکس وہ نکاح جس میں طرح طرح کی رسومات اور خرافات ہوں، خلاف شریعت اعمال ہوں، مال و دولت کا ضیاع ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اس کی بے برکتی اس نئے جوڑے کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے، گویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا ہے۔ مضمون نمبر 4 قابل افسوس واقعہ۔ لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ اس نے 1 سال پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دی، کارڈ چھپوائے اور بڑے پیسے خرچ کیے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہر مہمان کے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا، اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھانا کھایا وہ پتھر کے بنے ہوئے انمول قسم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بنوائے تھے۔ ان برتنوں پر اس نے اس شادی کی یادگار بھی لکھوائی تھی۔ ہر باراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے استعمال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر لے جا سکتا ہے۔ ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خوب انتظام کیا کہ چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لے آئے۔ دولہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کر سسرال پہنچا جیسے جنگ کرنے چلا ہو۔ اس کے علاوہ وہ بھی انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ جب رخصتی ہو گئی
اور مرد گھر واپس آئے تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا کہ حق مہر کتنا مقرر کیا ہے۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہی نہیں ہے۔ تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ بارات کو یہیں راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس نئے گھر میں داخل کیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ اتنے پیسے خرچ کیے اور اتنے عرصے سے پلاننگ کی، ہر چیز کا تو خیال رکھا، لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہ رکھا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے طرح طرح کے رسوم اور رواج کو نکاح کا حصہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھے، جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زنا مہنگا ہوگا، اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا سستا ہوگا۔ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ تم نکاح کو عام اور سستا کرو تاکہ لوگ آسانی سے نکاح کریں۔ تو آج کے ہمارے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔